حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے سفر سے واپسی پر ایک آبادی کے قریب سے گزرے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ اسی راستے پہ چلتے جائیں، میں ذرا رعایا کی خبر گیری کر کے آتا ہوں۔ تو اسی دوران جب وہ ایک بڑھیا کے پاس ایک کٹیا میں پہنچے تو اس سے پوچھا کہ تجھے اماں جان کو تجھے عمر کے بارے میں خبر ہے؟ تو کہنے لگی ہاں شام کی طرف گیا ہے، کہیں واپس آتا ہوگا، اس سے زیادہ خبر نہیں ہے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں اس واقعہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں صفحہ 16 پر اس واقعہ کا مختصر جو ہے نا وہ ذکر کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تیرا عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اماں سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ اسے پوچھے، جب سے حکمران بنا ہے میری خبر گیری نہیں کی، اور اسے کوئی پتہ نہیں ہے میری گزر اوقات کیسے ہوتی ہے، مجھے کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اماں جان عمر نے اور بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، اسے کیا پتا کہ تو کہاں پہ رہتی ہے اور تیری کیسے خبر گیری کرنی ہے اور تیرے حالات کیا ہیں۔ تو اس اماں نے کہا کہ ہاں عمر کو یہ پتا تھا کہ حکمران کیسے بننا ہے، یہ پتا ہے کہ امیر المومنین کیسے بننا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اپنی رایا کی خبر گیری کیسے کرنی ہے۔ اس کا فیصلہ تو قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے، رکت تاری ہو گئی کہ یا اللہ دیکھ عمر دا واہ کتنے ڈاڈے لوگاں دے نال پہ آئے۔ اور اس اماں جان سے کہا کہ آپ کسی طرح سے عمر کو معاف کر دیں، میں اسے کہوں گا کہ وہ آئندہ آپ کا خیال رکھا کرے گا اور آپ کی خبر گیری کرے گا۔ کچھ پیسے اسے دیے اور اس کی منت سماجت کی اور اس کو معافی پر تیار کر لیا۔ جب پیسے دے رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی سلام اللہ علیہ وہ تشریف لے آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ جب اس بوڑھی خاتون نے سنا تو وہ پریشان ہو گئی کہ تو عمر ہے، میں نے تو تیرے سامنے بہت کچھ کہہ دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اماں جان تو نے جو کچھ بھی کہا تو نے ٹھیک کہا ہے۔ دراصل دنیا میں جتنے بھی نظام اس ٹائم ایگزسٹ کر رہے ہیں یا ہیومن نون ہسٹری میں جتنے نظام آج تک رہے ہیں، ان تمام سسٹمز میں اور اسلامک سسٹم میں اگر ایک لائن میں کوئی فرق بتانا ہونا تو وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام تر نظام کمزور پر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ وہ جا کر عدالتوں میں بادشاہوں کے دربار میں اپنے حق کو کلیم کرے، وہ جا کر دربانوں کے دھکے کھائے، وہ جا کر عدالتوں کے دھکے کھائے، وہ دفاتر کے چپڑاسیوں کے دھکے کھائے اور جا کر اپنے حق کو کلیم کرے اور پھر اس کو ثابت کرے کہ واقعی وہ اس چیز کا حقدار ہے، اس کے بعد اس کو حق دیا جائے گا۔ لیکن دنیا کا واحد نظام اسلامک نظام ہے جو طاقتور کو ذمہ دار بناتا ہے، جو حکمران کو، جو دولت مند کو ذمہ دار بناتا ہے کہ غریب کو اور کمزور کو اس کا حق دروازے پر جا کر ادا کرو۔ میرے پڑوسی کو نہیں کہا گیا کہ تجھے بھوک لگی ہے تو جا کر اپنے پڑوس سے کھانا مانگ لے، مجھے کہا گیا ہے کہ تو نے پیٹ بھر کے کھایا اور تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا تو مومن نہیں ہے۔ یہی ذمہ داری وہ حکمران پہ بھی ڈالتا ہے، اور یہ اسلامک نظام یہ طاقتور پر حقدار کے دروازے پر حق پہنچانے کی ذمہ داری طاقتور پر اور حکمران پر ڈالتا ہے تاکہ غریب جا کر ان کے دروازوں پہ دھکے نہ کھاتا پھرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے باقی جتنے نظام ہیں، دنیا کے تمام تر نظام جو ہیں وہ مین میڈ ہیں اور وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کا بھی وہ طبقہ نظام بناتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، اور جب وہ نظام بناتا ہے تو اس میں سے اپنی بچت کے راستے نکال لیتا ہے اور بودریشن سے بچنے کے لیے ساری کی ساری ذمہ داری غریب پر اور کمزور پر ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ نظام جس ہستی نے بنایا ہے اس کے لیے دنیا کے تمام تر انسان برابر ہیں۔ جس طرح ماں اپنے بچوں میں سے جو سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے اس کا زیادہ خیال کرتی ہے، جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، جو دماغی اعتبار سے کمزور ہے، ماں ہمیشہ اپنے اس بچے کا زیادہ خیال کرتی ہے۔ تو یہ نظام بھی جس ہستی نے بنایا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے اپنے بندوں سے۔